والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح اعظم عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے لیکن فرط تواضع سے اپنا سر جھکائے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ایسے ہی سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے. پھر کعبہ میں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی. پھر کعبہ سے جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا اور کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی مؤاخذہ اور عتاب نہیں ہے. ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا، جن کے ہاتھ سے آپ نے کنجی لی تھی کعبہ کی. یہ کنجی کو آپ نے لوٹایا اور عثمان ابن طلحہ کو دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ لو اپنی کنجی، یہ لو اپنی کنجی. آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے. طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی دیتے وقت آپ نے یہ کہا کہ اس کنجی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے لے لو، اس کنجی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے لے لو، تم سے وہی شخص چھینے گا جو ظالم ہوگا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، آج بھی کعبہ کی کنجی عثمان ابن طلحہ کے خاندان میں ہے. بمعنی یہاں کی بھی حکومت نے اس پر قبضہ نہیں کیا تاکہ اس کا شمار ظالموں میں سے نہ ہو، نہ اس نے زیادتی کرتے ہوئے کسی اور خاندان کو دیا. اور ابھی بھی جب کعبہ کھولا جاتا ہے تو انہی کا ایک نمائندہ یا جس کے پاس یہ چابی یا کنجی ہوتی ہے وہ آتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے یہ کعبہ کھولتا ہے. پھر اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھیں اور وہاں سے اذان کہیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. اذان کی صدا گونجی مکہ میں اور اس طرح توحید کے کلمات گونجے. غور و فکر کریں کہ مکہ والوں کا کیا خیال تھا جب دیکھا ہوگا بلال، جو ان کے درمیان ایک حبشی کالا کلوٹے غلام تھے جن کو امیہ بن خلف مختلف قسم کی اذیتیں پہنچاتا تھا، بلکہ شدید گرمی میں، چلچلاتی دھوپ میں بدن سے کپڑا ہٹا کر ریت پر سلا دیتا تھا، اوپر سے پتھر ڈال دیتا تھا، لیکن اس لیے کہ وہ اپنے مقصد میں سچے تھے، احد احد کہتے تھے. صبر انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ اونچا مقام دیا. مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا. کعبہ پر کھڑے ہو کر آواز اور ایسے ہی ندا اذان دے رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ اونچا مقام حاصل ان کو ہوا جب وہ اپنے اس دین میں سچے رہے اور انہوں نے صبر کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. صبر اور یقین سے، سچائی اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے دین میں امامت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. ایسے ہمارے بھائی اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی فتح کے دن
ام ہانہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے گھر داخل ہوئے. آپ نے وہاں غسل کیا اور 8 رکعت ضحیٰ یا چاشت کی نماز آپ نے پڑھی. اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فتح کی نماز تھی، یعنی فتح کی مناسبت سے آپ نے یہ 8 رکعت نماز پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ، تمہارا کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، کوئی سرزنش نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکابر مجرمین میں سے، ان بڑے بڑے دشمنوں میں سے 9 افراد کا خون رائگاں قرار دیا اور کہا ان کو قتل کر دیا جائے. اور یہ بھی آپ نے حکم دیا کہ اگر یہ کعبہ کے نیچے یا کعبہ کے پاس، کعبہ کے پردے کے نیچے، کعبہ کے لحاف کو، پردے کو پکڑے بھی ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے. اس طرح ان 9 افراد میں سے عبد العزیٰ ابن خطل تھا جو مسلمان ہو گیا تھا لیکن پھر مرتد ہو گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرنے لگا، یعنی شعر کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے لگا. ایسے ہی عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، ایسے ہی عکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا لڑکا، ایسے ہی مقیس ابن صبابہ، یہ بھی مسلمان تھا اور ایک انصاری شخص کو قتل کر دیا، پھر مرتد ہو کر مکہ واپس ہو گیا یا مکہ پہنچ گیا. ایسے ہی ابن خطل کی 2 لونڈیاں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھیں اور جو اشعار ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں وہ گا کر وہ پڑھا کرتی تھیں اور گاتی رہتی تھیں. لوگوں کے ذہن میں بات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے مشفق اور اتنے رحیم تھے تو آپ نے ان 9 آدمیوں کا خون کیوں بہایا یا ان کا خون کیوں رائگاں کیا؟ ہمارے بھائی اس کا جواب، اگر آپ حقیقت میں عدل اور انصاف سے سوچیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق اور رحیم اور کریم تھے. تصور کیجئے کہ اتنی بڑی تعداد میں سے، اتنے بڑے بڑے مجرموں میں سے صرف 9 کا خون رائگاں کیا، ان کی تعداد کم ہے یا نہیں؟ پھر 9 میں سے بھائیوں ابھی واضح ہوگا کہ 5 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. یعنی کسی نے بھی اگر سفارش کی، ان کے لیے امان طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور امان قبول کر لیا. ہمارے بھائیوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کوئی دوسرا ہوتا، کوئی کمانڈر ہوتا، کوئی بادشاہ ہوتا تو اللہ کی قسم مکہ کی گلیوں میں لاشیں نظر آتی اور خون کی ندیاں بہی ہوتی. لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشفق اور مہربان تھے، ان کی طرح کوئی بھی مثال آپ کو نظر نہیں آئے گی پوری تاریخ میں. غور کریں بھائیو، ابن ابی سرح کے بارے میں عثمان رضی اللہ عنہ نے سفارش طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش قبول کر لی اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا. ایسے ہی عکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اس کا لڑکا بھی اپنے باپ کے نہج پر چل رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی کا اظہار کرتا تھا. اس کو جو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو بھاگا، مکہ سے باہر نکل گیا. اس کی بیوی دیکھیں کتنی وفادار بیوی تھی، سبحان اللہ، جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق اور رحیم ہیں، مایوس نہیں ہوئی. اگر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کا خون رائگاں کر دیا لیکن ابھی بھی اس کی امید قوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے شوہر کے لیے امان طلب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عکرمہ کو امان دے دیا. پھر اس نے عکرمہ کا پیچھا کیا اور پہنچ کر عکرمہ کو اپنے ساتھ اس نے لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے. اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دیا تھا تو آپ نے کوئی مؤاخذہ نہیں کیا اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. اور بعد میں بھائیو اسلام کی کیفیت ان کی بہت اچھی تھی. یہی عکرمہ رضی اللہ عنہ بعد میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، معرکہ یرموک میں شریک ہوتے ہیں اور اتنی شدید جنگ لڑتے ہیں کہ لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم پر 70 سے زائد زخم نظر آتا ہے. سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لیکن اور جو کٹر قسم کے دشمن تھے
کسی نے ان کے بارے میں سفارش نہیں طلب کی تو مارے گئے، جس طرح کی ابن خطل یہ کعبہ کا پردہ لے کر یا پکڑ کر وہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ اس کو امان مل جائے، ایک صحابی رسول نے دیکھا اور پھر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ ابن خطل وہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہے، کعبہ کا پردہ پکڑے ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ یہ جا کر اس شخص کو ابن خطل کو قتل کر دیا، صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایسے ہی مقیس ابن صبابہ کو بھی قتل کیا گیا مکہ کے بازار میں۔ بہرحال 9 لوگوں میں سے صرف 4 قتل کیے گئے اور ایسے ہی 5 لوگوں کی جان بخشی گئی۔ صفوان ابن ابی امیہ یا صفوان ابن امیہ ابن خلف، یہ مشرکوں کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائگاں نہیں کیا تھا، لیکن تب بھی اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے کہ ان کے بڑوں میں سے تھا۔ تو وہ بھی مکہ سے باہر نکل گیا اور جدہ کی طرف پہنچا، اور جدہ سے سوار ہو کر سمندر پر سوار ہو کر سمندر کا راستہ اختیار کر کے کسی کشتی پر سوار ہو کر یمن پہنچنا چاہ رہا تھا۔ عمیر ابن وہب، اور یہی ان دونوں کا ذکر آیا، عمیر ابن وہب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد یہ دونوں نے اتفاق کیا تھا، صفوان ابن امیہ نے بھیجا تھا کہ ہم تمہاری ذمہ داری لیتے ہیں، قرضے کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ اور اسی نیت سے عمیر ابن وہب داخل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل جب بتائی تو ہکا بکا ہو گیا اور کہا یہ ہمارے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کا معنی مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وحی کے ذریعے آپ کو یہ اطلاع دی گئی ہے۔ بہرحال تو یہی عمیر بن وہب نے صفوان بن امیہ کے لیے امان طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان قبول کر لیا، اور بطور علامت آپ نے اپنی وہ پگڑی جو پگڑی پہن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے یا حرم میں داخل ہوئے تھے، آپ نے دے دیا تاکہ یہ مزید ایک تأکید ہو اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ عمیر ابن وہب پہنچا وہاں جدہ، جہاں سے وہ یمن جانا چاہ رہا تھا، ساتھ میں لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صفوان حاضر ہوا تو کہا صفوان نے مجھے آپ 2 مہینے کی مہلت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 مہینے کی مہلت نہیں بلکہ 4 مہینے کی مہلت دے رہا ہوں، تمہاری مرضی تمہارے اختیار میں ہے، 4 مہینے تک غور و فکر کرتے رہو۔ صفوان سے پہلے اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی خطبے، کئی تقریریں آپ نے کی، فتح کے دن، فتح کے دوسرے دن، اور ایسے ہی کئی تقریریں آپ نے، کئی خطبے آپ نے وہاں دیے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تحمید و تمجید کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ لوگو، اللہ رب العزت نے جس دن آسمان پیدا کیا تھا، جس دن آسمان بنایا تھا، اسی دن مکہ کو حرام یعنی حرمت والا شہر ٹھہرایا تھا، حرمت والا شہر مقرر کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی حرمت کی سبب سے یہ شہر قیامت تک حرام ہے، اور جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اس میں خون نہ بہائے، نہ یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا تھا تو اسے کہہ دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی تھی، لیکن تمہیں کسی نے اجازت نہیں دی، اور وہ بھی مجھے صرف دن کی 1 ساعت میں یعنی ایک وقت، مخصوص وقت میں اجازت دی گئی تھی، رخصت دی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کی حرمت پلٹ آئی۔ جس طرح کی پہلے اس کی حرمت تھی تو اس طرح یہ قیامت تک اس کی حرمت برقرار ہے، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو بتا دے۔ مسند امام احمد اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ فتح کے پہلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کو حکم دیا کہ وہ بنو بکر سے اپنا بدلہ چکا لیں۔ بنو خزاعہ، بنو بکر، جن کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا،
تو عصر کے وقت تک ان کو یہ چانس دیا گیا تاکہ اپنا بدلہ چکا لیں۔ بنو بکر نے جو خیانت کی تھی، غداری کی تھی، ان کے کئی آدمیوں کو قتل کیا تھا، پھر اس کے بعد منع کر دیا گیا۔ لیکن دوسرے دن بنو خزاعہ کے ایک آدمی نے بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا بنو خزاعہ کے لوگوں اپنا ہاتھ قتل کرنے سے روک لو، اگر قتل کرنے میں نفع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ پھر آپ نے کہا تم لوگوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا ہے جس کی دیت دینا مجھ پر واجب ہے، لازمی ہے۔ پھر کہا اگر آج کے بعد کسی نے کسی کو قتل کیا، بنو خزاعہ کے بھی کسی آدمی نے اگر اپنا سابقہ بدلہ چکایا، تو مقتولین کے جو اولیاء ہوں گے ان کے اختیار میں ہوگا، یا تو وہ بھی بدلہ لیں یعنی قصاص، خون بہائیں، یا تو پھر دیت لیں گے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے ایام میں جو متعدد خطبے اور آپ نے تقریریں کی، ان خطب میں سے ایک خطبہ میں آپ نے واضح طور پر نکاح متعہ کو حرام قرار ٹھہرایا، جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت ہے۔ حضرت الربیع بن سبرہ رضی اللہ عنہ سے جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فتح مکہ میں تھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی کنت قد اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلك الى یوم القیامہ، کہ لوگو ہم نے تمہیں اجازت دی تھی نکاح متعہ میں، متعہ کی نکاح میں یا متعہ کی جو نکاح ہے ہم نے جائز قرار دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اب حرام قرار دے دیا قیامت تک۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں شریعت کے مسائل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جانتا ہوں کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، پھر حلال کر دیا، پھر حرام قرار دیا، جس طرح کی یہ مسئلہ ہے۔ یعنی اس مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ میں نہیں جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، پھر حلال کر دیا، پھر حرام کر دیا۔ تو یہ بھائی دو مرتبہ جائز ہوا یا دو مرتبہ یہ منسوخ ہوا، لیکن اب آخری جو حکم ہے، آخری جو مسئلہ ہے وہ قیامت تک حرام ہے، لیکن شیعہ اس کو مانتے نہیں ہیں، ان کے نزدیک ابھی بھی یہ جائز ہے، لیکن وہ مسئلہ بھائیو بالکل غلط ہے، اور آپ کے سامنے صحیح امام مسلم کی واضح حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد انصار کے لوگوں نے آپس میں کچھ باتیں کی، اور انہوں نے اپنا یہ خوف ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر فتح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرزمین میں داخل ہو گئے، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اسی سرزمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہیں آپ کا بچپنا، جوانی، بلکہ یہیں آپ کو نبوت ملی، اور آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا یہ شہر ہے۔ انہیں یہ خوف تھا، یہ اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں سکونت اختیار کر لیں اور مدینہ چھوڑ دیں، پھر اس طرح وہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو جائیں۔ بہرحال آپس میں انہوں نے یہ خوف ظاہر کیا، کہا کہ کیا خیال ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر فتح ہو گیا، کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان انصاریوں کو بلایا، کہا کہ تم لوگ آپس میں کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، پوچھا تو انہوں نے حقیقت سامنے رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے خیال سے آگاہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا انی عبد اللہ ورسولہ ہاجرت الی اللہ والیکم المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم نے ہجرت کی، اور تم لوگوں کی طرف ہم نے ہجرت کی، اب تمہارے ساتھ ہمیں جینا ہے اور تمہارے ساتھ ہمیں مرنا ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ادھر بھی تیزی سے یہ فائدہ ذکر کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق صحابہ کرام کو بیان کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اور لا شک آپ اس سے پہلے اللہ کے رسول ہیں،
اور آپ کی بھی موت آنے والی ہے اور آپ پر بھی موت واقع ہوگی، جس طرح کی اسی حدیث میں آپ نے کہا المحیا محیاکم والممات مماتکم، کہ تمہارے ساتھ مجھے جینا ہے اور ایسے ہی تمہارے ساتھ مجھے مرنا ہے، یعنی مدینہ میں ہی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، اس واقعے کے 2 سال اور کچھ مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یا 2.5 سال کے بعد۔ فتح ہو جانے کے بعد اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ اچھی طرح جان گئے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بیعت کرنے لگے اور اس طرح اسلام میں داخل ہونے لگے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے لگے۔ ہمارے بھائی اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 19 دن آپ نے قیام فرمایا، 19 دن تک مکہ میں ٹھہرے رہے۔ اس دوران نقوش اسلام کی تجدید کرتے رہے، لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو اسید خزاعی رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے، یعنی حرم کے جو حدود ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ حرم کا حدود کہاں سے شروع ہوتا ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ کھمبے انہوں نے نصب کیے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا بھیجا مکہ کے جوار میں، مکہ کے ارد گرد، وہاں جو بت تھے اس کو توڑا گیا، اس کو گرایا گیا، اس کو مٹایا گیا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مکہ میں اعلان کیا، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اپنے گھر میں بت نہ رکھے، اس کو توڑ دے، اس کو ختم کر دے، اس کو زائل کر دے۔ مختلف بتوں کو توڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا بھیجا، ان میں سے 3 سرایا کا ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا سریہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان سن 8 ہجری میں بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور ان کی قیادت میں 30 سواروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ عزا، ان کا ایک مشہور جو بت تھا، قریش کا ایک بڑا بت تھا، بلکہ سب سے بڑا بت تھا، ایسے ہی بنو کنانہ بھی اسی کی طرف رجوع کرتے تھے، عزا کی طرف، وہ نخلا میں واقع تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 30 صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے اور انہوں نے اس کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم نے ادھر کچھ دیکھا، کوئی چیز ادھر نظر آئی؟ تو خالد ابن ولید نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئی۔ تو آپ نے کہا، تم نے ابھی اس کو نہیں ڈھایا، مکمل اس کو نہیں توڑا، واپس جاؤ۔ واپس جب آئے تو وہاں دیکھتے ہیں ایک ننگی کالی پرا گندہ سر عورت نظر آئی۔ وہ دیکھ کر وہ جو مجاور تھا وہ کہنے لگا، چیختے ہوئے اس کو پکارنے لگا، شاید اس کا یہ گمان تھا کہ اب یہ بدلہ لے کر یہ عزا رہے گا، بھلا وہ بت، وہ صنم، بلکہ وہ صنم اور بتوں کے ساتھ جو شیاطین ہیں ایک موحد کا کیا کام بگاڑ سکتے ہیں؟ تو چیخنے لگا، پکارنے لگا۔ بہرحال حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور تلوار سے اتنے زور سے وار کیا کہ اس کو 2 ٹکڑا کر دیا اور 2 حصوں میں اس طرح وہ بٹ گئی، ختم ہو گئی۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو آپ نے کہا، تلک العزہ وقد یئست ان تعبد فی بلادکم ابدا، کہ وہی عزہ تھی اور وہ مکمل طور پر اب مایوس ہو گئی کہ اس کی اب اس سرزمین پر یا تمہارے ملک میں اس کی عبادت کی جائے گی، مکمل وہ مایوس ہو گئی۔ دوسرا واقعہ، یہ واقعہ ابن اسحاق اور ابن سعد نے ذکر کیا، اور یہ دوسرا واقعہ ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کس بت کے طرف؟ سواع کی طرف، اور وہ تھا رہات میں واقع، اور یہ بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو وہاں کا جو مجاور تھا
اس نے کہا آپ کو کیا چاہیے، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس سوا کو ڈھا دوں، گرا دوں۔ تو اس پر کہنے لگا کہ تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ ایسے بھائیوں، ایسے یہی حال یہ قبروں کے بھی جو پجاری ہیں، جو مجاور ہیں، وہ بھی یہی حسن ظن رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جبکہ بھائیوں اگر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ حضرت ایک مکھی کو نہیں ہٹا پاتے، سیلاب آ جائے تو سیلاب کو ہٹا نہیں سکتے، آگ لگ جائے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو عجیب سبحان اللہ تصور۔ تو ہمارے وہ بھائی جو قبر پرست ہیں، جو سمجھتے ہیں یہ قبر پرستی جائز ہے اور یہ اولیاء سے محبت کی علامت ہے، ان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس میں اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ اپنے اصحاب قبور پر حسن ظن رکھ رہے ہیں، تو ایسے ہی بت پرست بھی اپنے بتوں پر حسن ظن رکھتے تھے۔ بہرحال تو اس نے یہی کہا کہ اس پر تم قادر نہیں ہو سکتے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کیوں؟ تو کہا قدرتاً روک دیے جاؤ گے، یعنی اس کے اندر پاور ہے، تم اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے، تم اس کے قریب نہیں جا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بہرحال عمرو بن عاص نے کہا تم پر افسوس ہے، ابھی بھی تم باطل پر ہو، کیا یہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے؟ بہرحال آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو ڈھا دیا، گرا دیا، اور جو خزانے کا جو جگہ تھا، جو اصل مجاورین کا مقصد ہوتا ہے وہ خزانے پر کنٹرول جمانا، تو وہ خزانے کو بھی ڈھایا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں پایا۔ اس لیے مجاورین ماشاءاللہ اول بے اول اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ اور پھر وہاں سے اس کے بعد انہوں نے اس مجاور سے کہا ہاں یہ کیسا رہا؟ اس کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی، اس نے کہا میں اللہ کی خاطر اسلام میں داخل ہو رہا ہوں۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، ایسے ہی ابن سعد کی ایک تیسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن زید اشہلی کو 20 سوار کے ساتھ منات کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ منات جو قدید میں واقع تھا، اور یہ خزرج، اوس اور غسان وغیرہ قبائل کا یہ بت تھا۔ وہاں جب پہنچے تو مجاور نے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہم اس منات کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ تو اس پر اس مجاور نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، بمعنی میں نہیں جانتا ہوں جو نقصان جو جھیلنا پڑے گا، یہ منات نکل کر تمہاری خیریت نہیں ہوگی، تم سبھی کو ختم کر دے گا، تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ آگے جب بڑھے تو دیکھا وہی کیفیت جو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی جو سینہ پیٹ رہی تھی اور ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس پر مجاور خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اے منات، اپنے گستاخوں کو، اپنے نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن ایک شیطان یا ایک بت، اس کے ساتھ جتنے بھی شیاطین ہو، ابلیس بھی آ جائے، ایک موحد کا کیا بگاڑ سکتے؟ اگر دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، شیاطین کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ بتوں کے پاس شیاطین موجود رہتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس واقعے میں بھی اور خالد ابن ولید کے واقعے میں بھی سمجھیے اس شکل میں ایک عورت نکلی، ننگی، کالی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شیاطین وہاں پہنچے رہتے ہیں لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ اور ایسے قبروں کے پاس بھی وہی حال ہے، بہت سے شیاطین ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ مدد کر دیتے ہیں، لیکن لوگ جہالت میں یہ سمجھتے ہیں کہ بابا نے ان کی منت، ان کی خواہش پوری کر دی، بابا نے اولاد دے دیا، بابا نے بیماری کو ختم کر دیا، جبکہ حقیقت میں وہ شیاطین مدد کر رہے ہیں اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا، وہ کیا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی کی مراد پوری ہو جائے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ حق پر ہیں۔ اور اگر کہیں گے یہ حق پر ہیں آپ، تو بھائیوں بت پرستوں کے پاس بھی ایسے ایسے واقعات ہو جاتے تھے، ان کی بھی بہت سی مرادیں پوری ہو جاتی تھیں۔ تو بہرحال اس طرح یہ صحابی رسول نے اس کو مارا اور وہاں ڈھا دیا، ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ تھا غزوہ فتح مکہ۔ آخری میں اس کے جو اہم فائدے باقی رہے ہیں، جو پہلے سابقہ درس میں نے ذکر نہیں کیا، وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ استطاعت اور قدرت دے، اگر طاقت ہے، پاور ہے، تو یہ جہاں بت پوجے جاتے ہیں، جہاں قبر پوجے جاتے ہیں، جہاں قبر پر گنبد بنایا جاتا ہے، یہاں یا کسی درخت یا
پتھر یا کسی بھی چیز کی تقدیس اور تعظیم کی جاتی ہے، شرک کیا جاتا ہے، تو اس کو ڈھا دینا چاہیے، اس کو مٹا دینا چاہیے، اس کو زائل کر دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر استطاعت نہیں ہے، جس طرح کی فتح مکہ سے پہلے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، تو بھائیو زبان سے انکار کرنا چاہیے، اور اگر زبان سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے تو دل سے انکار کریں، اور یہ سب سے کم تر درجہ ہے ایمان کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینا، ایسے ہی حق پر ثابت رہنا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فتح، کامیابی اور کامرانی۔ جس طرح کی یہ مسلمانوں نے اتنے سال تک صبر کرتے رہے، ایسے ہی دعوت و تبلیغ میں مشغول رہتے رہے، اپنے منہج پر ثابت قدم رہے، جہاد کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فتح عطا کیا اور مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کا فتح ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو نصر اور فتح عطا کرتے ہیں دنیا میں اور ایسے ہی آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو ڈراتے رہے، دعوت دیتے رہے، کسی کو آپ نے اسلام میں داخل ہونے میں مجبور نہیں کیا، مکہ میں آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن صبر کرتے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، دیکھیں آپ نے جلد بازی نہیں کی، مکہ میں 13 سال تک صبر کرتے رہے۔ آپ نے کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ جا کر ابو جہل کو قتل کر دو، ابو لہب کو قتل کر دو۔ تو آج ہمارے وہ نوجوان ہیں جو جلد بازی کرتے ہیں، بہت تیزی سے بدلنا چاہتے ہیں پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو، شرک ختم کرنا چاہتے ہیں، بدعتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی کافروں کو مسلمانوں کے ملکوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور جلد بازی میں جا کے بم ادھر ادھر پھوڑنے لگتے ہیں، ٹرین میں، بازاروں میں، عام جگہوں پر۔ یہ بھائیو اس کا کوئی بھی تعلق اور رشتہ نہیں ہے اسلام سے، نہ اسلام کی دعوت سے، نہ یہ بھائیو حکمت ہے اور عقل مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سال صبر کرتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نتیجہ، یہ فتح عطا کیا۔ اور ایسے بھائیو یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ فتح جو حاصل ہوئی یہ جہاد کی وجہ سے۔ ہاں بالکل جہاد بھی ایک سبب ہے، لیکن جہاد سے پہلے مکہ کا دور نہ بھولیں۔ مسلمانوں نے صبر کیا، حق پر ثابت رہے اور دعوت و تبلیغ میں مشغول رہیں۔ ہمارے جلد باز کچھ نوجوان یہ مکہ دور کو ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر عزت ملی، اگر فتح ملی تو جہاد کی وجہ سے، اسی لیے صرف جہاد جہاد جہاد۔ ان کے نزدیک نہ اس سے پہلے دعوت ہے، نہ اس سے پہلے صبر ہے، نہ اس سے پہلے حق پر ثبات ہے، نہ اس سے پہلے محنت اور جد و جہد اور حکمت اور عقل مندی ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہترین ایک سبق ہے اور ان کو ادھر ٹھہرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جب فتح عطا کرتا تھا اور آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرتا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے، لوگوں کا مؤاخذہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو اس میں شدید کٹر قسم کے جو اسلام کے دشمن ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مستثنا کرتے تھے، لیکن ان کے بھی متعلق اگر کوئی سفارش کے لیے پہنچ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے۔ ہمارے بھائیوں اس سے واضح ہو رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس طرح بھائیوں آپ کافروں کا دل جیت سکتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کر سکتے ہیں، اور اسلام کو، شریعت اسلامیہ کو، لوگوں کو اسلام میں داخل ہونا یہ زیادہ پسند ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اسلام یا شریعت نہیں چاہتی ہے کہ لوگوں کو قتل کیا جائے، خون کی یہ پیاسی۔
چوتھا فائدہ، صلاۃ ضحیٰ یا چاشت کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں مکہ میں آپ نے 8 رکعت نماز ضحیٰ آپ نے پڑھی، تو بدرجہ اولا حالت اقامت میں اگر آپ اپنے دیار میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، سفر کی حالت میں نہیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہو سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر آپ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بصیام 3 ایام من کل شہر ورکعتی الضحى وان اوتر قبل ان انام، کہ میرے خلیل میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی ہے۔ پہلی وصیت کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھوں، اور ایسے ہی ضحیٰ کی نماز پڑھوں، اور ایسے ہی سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لوں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد ایک دوسرا غزوے کا ذکر کر رہا ہوں جو معروف ہے غزوہ حنین سے۔ فتح مکہ یا مکہ فتح ہو جانا اس وقت، اس دور میں تاریخ کا ایک اہم اور خطرناک حادثہ تھا، جس کے وجہ سے تاریخ کا رخ مڑ گیا، جس کے وجہ سے تاریخ میں کافی تبدیلیاں آ گئیں، اور قریش کے پاس رہنے والے مکہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے۔ تو قریش کی طرح جو بڑے بڑے جو قبائل تھے، جیسے حوازن، ثقیف، جو قریش کی طرح بت پرستی کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے تھے اور بت پرستی پھیلانا چاہتے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ کافی پریشان ہوئے، اور انہوں نے چاہا کہ اگر قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے تو ہم دوبارہ اس بت پرستی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم چلتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے بت گرائے جا رہے ہیں، تو بہرحال انہوں نے دوبارہ سمجھیے بت پرستی کی قوت لوٹانا چاہا، اور اس کی قیادت اس مرتبہ وہ طائف سے وہ کرنا انہوں نے چاہا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ طائف والے حوازن ثقیف اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور وہ ایک مضبوط اور ایک طاقتور قبیلہ یا یہ قبائل تھے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان ان کے ساتھ جہاد کریں اور مسلمان ان پر حملہ کریں تو قوت کے زور سے ان کو توڑے، اور ان کے بعد پھر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کرے، نہ سوچے۔ اسی لیے بھائیو، اس کے بعد کوئی بھی قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مقابلہ نہیں کیا، اس لیے وہ اچھی طرح جان کے قریش گئے، ثقیف، حوازن، یہ بڑے بڑے اب ٹھہر نہیں سکے، تو اب ان سے مقابلہ کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہے اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد فوج در فوج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو 2 سال کے بعد دیکھیں گے آپ حجۃ الوداع میں، یہاں 10,000 تعداد 12,000، 1 لاکھ مسلمان ہو کر یا 1 لاکھ ان کی تعداد پہنچ رہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے وہ مشاعر مقدسہ پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال یہ غزوے کا ذکر کر رہا ہوں۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو قیس، اعلان کے قبائل اور ایسے ہی ثقیف اور حوازن یہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور اب مکہ کے بعد ہم ہی سب نشانہ بنیں گے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ہی ان پر پہلے حملہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی اتفاق کیا اور یہی انہوں نے طے کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مالک ابن عوف نصری کو اپنا سپہ سالار بنایا، جس کی عمر ابھی 30 سے کچھ زائد کچھ کم تھی، لیکن بہت ہی طاقتور بہادر تھا، جو جنگ کا اس کے پاس تجربے تھے۔ تو اس نے سب کو اپنے ساتھ نکالا، یعنی بال بچے، عورتیں اور مویشی کو ساتھ ہاک کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اوطاس پہنچا، وادی اوطاس پہنچا۔ ان کے ساتھ ایک عمر رسیدہ شخص تھا جس کا نام تھا درید ابن سمہ، اور یہ کافی مجرب آدمی تھا، کافی تجربے والا تھا۔ اس نے بچوں کی آوازیں سنی، عورتوں کی آوازیں سنی، جانوروں کی آوازیں سنی، تو اس نے مالک سے کہا کہ اے مالک یہ کیا ہے، ان کو کیوں لائے ہو؟ تو اس نے کہا تاکہ ہمارے جو مرد ہیں، ہماری جو فوج ہے، یہ سوچ کر لڑے کہ پیچھے بچوں کا، عورتوں کا مسئلہ ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے پوری زور، پورے طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ تو اس پر اس نے کہا واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ کہا کہ اے بھیڑ کے چرواہے، بھلا جس کو شکست کھانی ہے اس کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ بچے یا عورت یہ روک سکتے ہیں؟ اور اس طرح بھی سوچو، اگر شکست ہو جائے، شکست لاحق ہو جائے، تو یہ بچوں اور عورتوں کا مسئلہ کیا ہوگا؟ کس قدر تم ذلیل ہوگے۔ لیکن وہ ایک نوجوان تھا، نوجوانوں کے اندر زیادہ بھائیو جوش اور گرمی ہوتی ہے، اور یہ بوڑھوں کو ان کے تجربوں کو سے عبرت یا سبق نہیں حاصل کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، وہ بھی غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا ورنہ میں خودکشی کر لوں گا اور میں یہ ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اس پر اس کی قوم نے اسی کی رائے پسند کی، اور اس طرح وہ اوطاس میں پہنچ گئے۔ بچوں کو اور ایسے مویشی ان کو وہیں چھوڑا۔ پھر اسی کے قریب جو ایک دوسری وادی تھی، وادی حنین، وہاں اپنے لشکر کو لے کر پہنچا اور وہاں فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا، یعنی کچھ ایسے جگہوں پر، ناکوں پر، درخت کے بیچ میں چھپا دیا تاکہ اچانک وہ مسلمانوں پر حملہ کریں، اور ایسا ہی انہوں نے کیا اور شروع میں کامیاب رہے۔ ادھر بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے سنیچر 6 شوال سن 8 ہجری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 تھے، 12,000 مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ کتنی تعداد تھی؟ 10,000، یعنی 2,000 بڑھ گئے۔ 2,000 ہی ابھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ والوں میں سے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس میں غیر مسلمان بھی تھے، اور القسطلانی ذکر کرتے ہیں کہ 80 لوگ تقریباً اس میں غیر مسلم بھی تھے، جو مکہ والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت میں یا طائف والوں سے لڑنے کے لیے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان کے ساتھ ادھار لیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں۔ راستے میں بھائیو 2 مشہور واقعے ہوئے، یہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ کہ راستے میں ایک بڑے درخت سے، بیر کے درخت سے گزرے، جس درخت پر یہ مشرکین اپنی تلواریں لٹکاتے تھے بطور تبرک، اور وہاں اپنا جانور ذبح کرتے تھے۔ تو یہ جو نئے نئے مسلمان تھے ان کے دل میں شرک کا شوق پیدا ہوا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا۔ کیا طلب کیا؟ امام احمد، امام ترمذی کی یہ روایت ہے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے کہ ہم ذات انوات سے گزرے، اس درخت کا نام تھا ذات انوات۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط کی طرح بنائیں، جس طرح ان کے پاس ایک ذات انواط ہے، وہاں تلواریں لٹکاتے ہیں، وہاں تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب ظاہر کیا اور کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم لوگوں نے تو وہی مقولہ، وہی بات کہی جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنائیں، ایک بت بنائیں، جس طرح کی ان کے پاس ایک بت ہے، ایک خوبصورت بت ہے، ہاتھ پیر اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہودیوں کو، ان بدبختوں کو ابھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ یہ تو بھائیو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اصحاب محمد یہ جو تھے ابھی اس میں نئے مسلمان تھے، پرانے سابقین اولین مہاجرین انصاریوں نے نہیں کہا تھا بھائیو، یہ نئے نئے مسلمان جو بھی کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بدبخت یہودیوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی فرعون سے نجات دی، ابھی ان کے پیر مکمل سوکھے نہیں سمندر کے پانی سے، اور ایک بت دیکھتے ایمان ان کا پھر جاتا، کہتے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ،
کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنائیں، ایک بت بنائیں، جس طرح ان کے پاس ایک بت ہے اور ایک خدا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا السنن، کہ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے پر چلو گے۔ اللہ اکبر! یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کی مشکات سے، نبوت کی چراغ سے آپ یہ خطاب کر رہے تھے، بول رہے تھے، جو کچھ کہتے تھے وہ وحی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے وہ مسلمان ہیں، بلکہ ان کی تعداد زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اوروں کی تقلید کر رہے ہیں، اوروں کی طرح تقلید کرتے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، مردوں کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑوں پودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو ہدایت دے، ہماری اس قوم کو ہدایت دے، ہماری اس قوم کو ہدایت دے۔ دوسرا واقعہ بھائیو، بعض اور یہ بھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا اس میں جو غیر مسلموں نے غالباً کہا تھا، انہوں نے جب یہ تعداد دیکھی کہ 12,000 کی ان کی فوج ہے تو ایک غرور اور گھمنڈ پیدا ہوا، اور اس پر انہوں نے کہا آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، آج ہمیں کوئی غالب نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت ہی گرا گزری، آپ کو بہت ہی برا لگا۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک شخص سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اطلاع دی کہ یہ حوازن ثقیف کے لوگ اوطاس نامی وادی میں بال بچوں اور ایسے ہی مویشی سمیت ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے کہا تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ، کہ یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری یعنی 2 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی حنین کے قریب پہنچے، وادی حنین کے قریب پہنچے، اور آپ وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت میں آپ نے اپنے لشکر کی ترتیب دی، بمعنی مہاجرین پر آپ نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، ان کو علم دیا، ایسے ہی اوس میں سے اسید ابن حضیر کو منتخب کیا، ان کو ان کا پرچم دیا، ایسے ہی خزرج میں حباب ابن منذر کو منتخب کیا، ان کو پرچم دیا، اور ایسے مختلف قبائل میں مختلف افراد کو منتخب کر کے ان کو پرچم دیا۔ اس کے بعد پہلا دستہ وادی میں اترا، اس کے پیچھے دوسرا دستہ بھی اترنے والا تھا کہ بھائیو جیسے ہی یہ وادی میں پہنچے تیر برسانے لگے، تیر سے مارنے لگے، اور پھر اس کے بعد ایک آدمی کی طرح ایک ہو کر ٹوٹ پڑے۔ اچانک جب یہ پہلے دستہ نے یہ کیفیت دیکھی تو یہ بھائیوں گھبرا کر پیچھے ہوئے، اس طرح پیچھے والے بھی ان کے ساتھ پیچھے ہو گئے، پچھڑ گئے۔ تو شروع ہی میں اس طرح حقیقت میں شکست لاحق ہو گئی۔ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے، یا اس کی دوسری کیفیت ہے کہ شروع میں مسلمانوں نے حملہ کیا اور یہاں تک کہ یہ حوازن مکشوف ہو گئے، یعنی مسلمانوں کا ان پر غلبہ ہو گیا اور غلبہ ہونے والا تھا اور یہ دکھنے لگے، لیکن اس میں ابھی کچھ نوجوان تھے جنہوں نے جلد بازی کی، جو مکمل تیاری بھی انہوں نے نہیں کی تھی، یعنی نہ سر پر حفاظت کے لیے انہوں نے کچھ پہنا، نہ ایسے مکمل سلاح کے ساتھ آئے، وہ مال غنیمت میں مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے الٹا سمجھیے وہ پلٹ آئے حوازن ان کے اوپر، اور جیتنے کے بجائے شکست ان کو لاحق ہوئی۔ بہرحال جو بھی ہو، اس صورت دیکھ کر بعض مشرکین اور یہ جو نئے مسلمان تھے انہوں نے کہہ سکتے ہیں خوشی ظاہر کی، اور اس پر ابو سفیان نے کہا کہ اب ان کی بھگدڑ سمندر پر جا کر رکے گی، ان کی بھگدڑ یہ جو بھاگ رہے ہیں اب جا کے سمندر ہی کے پاس رکیں گے۔ صفوان ابن امیہ کے ایک بھائی نے کہا کہ آج کے دن کا جادو تو باطل ہو گیا، یا آج جادو تو باطل ہو گیا، استغفر اللہ، یعنی اشارہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے معجزات دکھاتے تھے آج ان کا معجزہ کہاں رہا۔ اس پر صفوان ابن امیہ جو مشرک تھا اور عکرمہ ابن ابی جہل جو ابھی نئے مسلم تھے انہوں نے ڈانٹا ان کو۔ بہرحال
یہ کیفیت دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت پر غور و فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ثابت قدم نہیں رہے بلکہ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھنے لگے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام ٹھہرے رہے، جمے رہے، وہ بھاگے نہیں۔ اس میں ابو سفیان ابن حارث، ایسے ہی العباس ابن عبد المطلب، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہم، اور ان کے علاوہ بھی اور صحابہ تھے جن کی تعداد بتائی جاتی 20، کسی نے کہا 100، 80، المہم تعداد ان کی کافی کم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ابو سفیان بن حارث نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھام لی، ایسے العباس بن عبد المطلب نے بھی اس کی رکاب تھام لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے نہ گزریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد طلب کیا، اور العباس بن عبد المطلب سے کہا، جن کی آواز خاصی بلند تھی کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے۔ انہوں نے جب پکارا تو ان کی آواز سے پوری وادی بھر گئی۔ انہوں نے پکارا سب سے پہلے اصحاب شجرہ کو، کہا این اصحاب السمرہ، کہ درخت والو کہاں ہو، درخت والو یعنی بیعت رضوان والے کہاں ہو۔ وہ سن کر وہ اس طرح واپس ہوئے جس طرح کی گائے اپنے بچے پر مڑتی ہے، اور وہ کہنے لگے یا لبیک یا لبیک، کہ ہم حاضر ہیں، ہاں ہاں آئے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 مزید آ گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور آپ نے لڑائی شروع کر دی۔ پھر ایسے ہی العباس بن عبد المطلب نے انصاریوں کو پکارا اور کہا یا معشر الانصار، یا معشر الانصار۔ پھر اس کے بعد انصاریوں کا جو مشہور گروہ بنو الحارث، کہا بنو الحارث ابن خزرج۔ اس طرح تعداد بڑھتی گئی اور کافی تعداد میں پہنچ گئے، بلکہ جو بھاگے تھے واپس ہو گئے، اور دوبارہ انہوں نے کنٹرول پا لیا، اور پھر اس طرح چڑھائی انہوں نے کی حوازن اور ثقیف پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن حمی الوطیس، الآن حمی الوطیس، کہ اب چولہا گرم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی اور ان کی طرف، ان کے چہروں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا شاہت الوجوہ، کہ چہرے بگڑ جائیں۔ وہ بھائیو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، ان کے آنکھوں میں یہ مٹی گھسی۔ پھر اس کے بعد بھائیو تباہ ہونے لگے، اور ادھر مسلمان ان پر حاوی ہوتے رہے، مار دھاڑ انہوں نے شروع کی، اور پیچھے دوڑنے لگے، ان کے بھی افراد بھاگنے لگے۔ انہوں نے بچوں پر قبضہ کیا، عورتوں پر قبضہ کیا، اور ان کے کئی فوجیوں کو انہوں نے قتل کیا اور تباہ کیا۔ اس کے بعد بھائیو وہ 3 مختلف راستوں کا اختیار کرتے ہوئے بھاگے۔ اکثر تو طائف بھاگے، طائف میں داخل ہو گئے، اور دوسرا گروہ ان کا اوتاس میں مورچہ بندی کی، اور تیسرا جو گروہ تھا وہ اوتاس پہنچا۔ اوتاس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ۔ وہاں پہنچے اور انہوں نے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ شہید ہو گئے۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سلام بھیجا تھا۔ یہ صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی بھائیو نخلا والوں کو بھی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، اور وہاں درید ابن سمہ، جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ بچوں کو نہ لایا جائے، اور شاید اگر اس کے اس مشورے پر عمل کرتے تو یہ کامیاب رہتے یا زیادہ فائدے میں رہتے، تو اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اس طرح بھائیو مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کیا گیا، جس کا اس طرح سامنے آیا تقریباً 24,000 اونٹ، ایسے ہی 40,000 سے زائد بکریاں، ایسے ہی 4,000 چاندی کی اوقیہ، یا چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، ایسے ہی عورتیں اور بچے جن کی تعداد 6,000 تھے۔ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، یعنی یہ مال و غنیمت کی حفاظت کے لیے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں اس غزوے سے اہم 3 فائدہ ذکر کر کے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں، لڑائی میں جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن علی اطلاق ہی نہیں ہے۔
کچھ صحابہ کرام جیسا خالد ابن ولید نئے نئے مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد بنا کر بھیجا، لیکن اکثروں پر اتنی جلدی اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اس غزوے میں اس لیے نئے نئے مسلمان تھے اور اس میں کچھ لوگ پہلے صف میں تھے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو شروع میں نقصان لاحق ہوا۔ تو یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ذات انوات کی طرح ایک درخت بنائیں تاکہ ہم بھی بطور تبرک یہاں اپنا سلاح اپنے ہتھیار کو لٹکائیں۔ پھر یہی سمجھیے وہ لوگ تھے جنہوں نے گھمنڈ اور تکبر میں کہا کہ آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، ہم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، اور پھر یہی شروع میں بھاگے بھی۔ ایسے ہی بھائیوں، جب مسلمان شروع میں شکست ان کو لاحق ہوئی تو یہی اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے، ملامت انہوں نے بھیجی، پھر ایسے ہی جلد بازی کی اور غنائم جمع کرنے لگے۔ تو خلاصہ کلام، ان پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے، خاصتاً جو مہم اور اہم جو مسائل ہیں، جس طرح کی جہاد کا مسئلہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھمنڈ، تکبر، یہ بھائیوں بہت ہی خطرناک بیماری ہے، جس کی وجہ سے عمل ضائع ہو جاتا ہے اور نصر اور کامیابی اور فتح میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور ہدایت سے زیادہ مشکل ہے ہدایت پر ثابت رہنا۔ ہدایت مشکل ہے، ہدایت پا جائیں مشکل ہے، لیکن ہدایت پر ثابت رہنا زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے نفس اور شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے، کبھی ریاکاری میں ڈالتے ہیں، کبھی گھمنڈ میں، کبھی تکبر میں، کبھی آ کر سینہ پھلا دیتے ہیں کہ آپ ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنے بڑے داعی ہیں، اور آپ کی وجہ سے یہ کام چل رہا، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا، اور آپ کی وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے، آپ کی وجہ سے اتنے لوگ ہدایت کا راستہ انہوں نے اپنایا۔ ہمارے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، عجوب، گھمنڈ، تکبر، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ اور آخری فائدہ، نصر، کامیابی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تعداد اور عدد کا اس میں کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہم سبھی کو اس درس میں اور اس کے سابقہ دروس میں جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اس سے بات کرنے کی توفیق